جی تو ویورز، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جس کی دولت کا اندازہ ابھی تک کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے آج کے دور میں بل گیٹس، جیف بیزوس اور رائل فیملی کی دولت کا تو سنا ہوگا، لیکن اس کی دولت کا اگر آج ہم ان سے موازنہ کریں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ سب اس شخص کے آگے بالکل کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس دولت کا اتنا انبار تھا، اس نے اس وقت کی اور آج تک کی سب سے بڑی خیرات کی۔ جی ہاں، صرف خیرات کے طور پر اس نے 20,000 کلو گرام سونا غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔ جی ہاں، 20,000 کلو گرام۔ ویسے اس ٹائم میں ہوتا تو کم از کم آج اپنے ملک اور اپنے شہر کا سب سے امیر بندہ ہوتا اگر اس سے 1 کلو سونا بھی مل جاتا اس ٹائم۔ جی تو ویورز، اس شخص کا نام مانسا موسیٰ تھا اور وہ مالی ملک کا بادشاہ تھا۔ تو یہ بات ہے 1200 عیسوی کی، جب دوسرے ملکوں میں خانہ جنگی تھی اور مالی ملک اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا، کیونکہ وہاں تو خانہ جنگی نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مالی کے آس پاس والے ملک بھی مسلمان ملک تھے، وہ آپس میں لڑنے سے گریز کرتے، اس وجہ سے وہاں امن تھا اور پوری قوت سے اور ان کا سارا وقت اپنی اکانومی ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس دور میں سب سے زیادہ مانگ سونے کی تھی اور یہ ملک سونے اور نمک کا سب سے بڑا امپورٹر تھا۔ اس ملک میں سونے کے بہت بڑے بڑے ذخائر تھے اور یہ سونا ان کی زندگی بدل رہا تھا۔ اور دوسری وہاں کی خاص چیز وہاں کا نمک تھا، اور یہ نمک عام ہی تھا، لیکن صحرا میں کھانے والی چیزیں یا دوسری اشیاء کو گلنے سڑنے سے محفوظ کرنے کے لیے بھی نمک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہاں نمک کی مانگ بھی سونے کے برابر۔ تو وہاں کا کنگ جسے مانسا موسیٰ کہتے ہیں، وہاں مانسا کا مطلب سلطان ہے اور اس لیے موسیٰ کو مانسا کہتے ہیں، مطلب سلطان موسیٰ۔ یہ کنگ بہت زیادہ چالاک اور سمجھدار تھا، اسے پتہ تھا کہ ریاست کو کیسے چلایا جاتا ہے اور خزانے کو کیسے فل کرنا ہے۔ تو اس نے اپنے ملک میں جو سونے کی کانیں تھی وہ اپنے اندر نہیں لی، بلکہ اس نے ان پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے، جس کی وجہ سے اس کی آمدن میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ اب باہر کی دنیا اس ملک سے بے انجان تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے تمام سونے اور نمک کی کانوں کو خفیہ رکھا ہوا۔ دنیا کو تب پتہ چلا جب یہ کنگ حج کرنے مکہ گیا اور اس کے ساتھ اس ٹائم قافلے میں 60,000 لوگ تھے، جس میں سے 12,000 تو صرف غلام تھے جو کہ صرف سونے سے بھرے بیگوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ قافلہ جہاں سے بھی گزرتا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ رہ جاتی۔ اس ٹائم کا یہ سب سے بڑا قافلہ تھا اور اس قافلے میں 16 اونٹ تو صرف اس لیے تھے کہ ان پر سونا لدا ہوا تھا۔ اپنے قافلے کے سفر کے دوران انہوں نے 20,000 کلو سونا خیرات کیا، یعنی زکوٰۃ کے طور پر دے ڈالا۔ یہ قافلہ مصر سے بھی گزرا اور وہاں کے غریبوں میں مانسا موسیٰ نے اتنا سونا خیرات کیا کہ وہاں کے غریب راتوں رات امیر ہو گئے اور وہاں مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ اگر آپ آج کے دور کے حساب سے اس کی دولت کا اندازہ لگائیں تو تقریباً 70 لاکھ کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا امیر